نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہے. میں حال میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا، کچھ آدھا سو رہے ہیں، کچھ پونا سو رہے ہیں، کچھ پورا ہی سو گئے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ ان کو بیدار کرنے کے لیے اگر چائے وغیرہ آ جاتی تو بہت اچھا تھا. میری دعا اللہ نے قبول کر لیا. ماشاءاللہ چائے بھی آ گئی اور چائے کے ساتھ وغیرہ بھی آ گیا. اب مجھے امید ہے کہ الحمدللہ نیند چلے گئی ہوگی. اور دوسرا، الگ الگ مصروفیتوں میں جو لوگ ہیں مہربانی کر کے پوری مصروفیتیں بعد میں رکھیے، پروگرام کے بعد رکھیے. ایسے موقع بہت کم ملا کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور تمام سے میری گزارش ہے کہ چائے پلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر چلے جائیے. آپ بیٹھیے اور جو باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی عمل کیجیے. اور علماء کرام اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے پاس صرف اسی لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے. الحمدللہ بڑا اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. میں اس وقت IRGC کے ذمہ دار بھائی ابراہیم صاحب اور ذبیح اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں اور دوسرا HWC کے تمام ذمہ داروں کا، خصوصاً عارف اور مولانا عبدالواحد صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ ایک اچھا موقع انہوں نے پیدا کیا تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو فائدہ ہو. اور یہ دین کی باتوں سے بار بار اگر ریپیٹ کرتے رہیں، بولتے رہیں تو لوگوں کو نصیحت ہوتی ہے. تو میں دونوں اداروں کے ذمہ داروں سے یہ بات کہوں گا کہ یہ سلسلے کو زیادہ بڑھائیے، زیادہ کیجیے. سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ ہو، کب موقع مل گیا مختصر عصر سے مغرب، عصر سے عشاء، ایسا پروگرام رکھیے. بار بار اگر بات آتی رہی تو لوگوں کو بات سمجھ میں آتی. اور ایک بات یہ ہے، یہ یوتھ کانفرنس یا بولا، اس کے بجائے آپ اسلامی کانفرنس نام دیجیے. اس میں تمام لوگ آ جائیں گے. اب لوگ کیا بولیں گے، سب جوانوں کے لیے کہا گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ اور اس سے اگر میں یہ پوچھوں تو یہ پوری جماعت کے اندر بوڑھا کون ہے تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ الحمدللہ ہم جوان، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جوان ہم کو رکھا ہے. تو عمر کا ایک دور ہوتا. اب نوجوانوں میں بگاڑ، نوجوانوں میں یہ سب چیزیں ہیں. لیکن میں اس وقت ایک اہم بات کی طرف میں توجہ کرنا چاہ رہا ہوں. نوجوان برے ہیں، نوجوان برے ہو گئے. نوجوان، حالانکہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ بہت سے جذبے ہیں. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ نوجوان بگڑ گئے، کون بگڑے، کیسا بگڑے؟ اگر ان کی شروع سے تربیت اگر کی جائے تو بچہ نہیں بگڑتا. شروع سے چھوڑ ڈالیں اور آپ بولیں بچے بگڑ گئے بگڑ گئے بگڑ گئے، آپ کے بولنے اور میرے چیخنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں آپ کو انشاءاللہ مختصر اس میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. تربیت اولاد، میری باتوں پہ مہربانی کر کے ذرا توجہ دیجیے. اور ملنا ہے، ملانا ہے. انشاءاللہ ہم پروگرام کے بعد اطمینان کے ساتھ ملاقات کریں گے. اب یہاں پر اب دیکھیے، اولاد کی خواہش، میں ایک ایک بات جو بتا رہا ہوں وہ غور کیجئے. یہ ساری باتیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر آ جائیں، انشاءاللہ کوئی جوان نہیں بگڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت ان کو بگاڑ نہیں سکے گی. اور انشاءاللہ اللہ ایک وقت لائے گا کہ ان نوجوانوں کے ذریعے سے اللہ اسلام کو زندہ فرمائے گا. اللہ وہ وقت لائے. اب یہاں پر آئیے، سب سے پہلی بات، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کی خواہش،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، خالی اللہ مجھے اولاد دے، اللہ میرے کو بیوی دے، اللہ دے، نہیں، ہر ایک کے ساتھ لفظ نیک ابھی میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے نیک اولاد دے، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دیا، اور یہ اس کے بارے میں بتایا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرض۔ یہ آخر یہ بچہ جو پیدا ہوا اتنا عقل مند، اتنا سمجھدار، جتنے کون سکھائے؟ کہاں سے وہ بچہ سیکھا؟ کدھر سے وہ بچہ سیکھا؟ یا کرامت تھی یا کیا تھا؟ ذرا اندازہ لگائیے گا۔ وہ ماں کی تربیت تھی، وہ ماں کی تربیت تھی۔ ابھی آپ سنتے جائیے۔ دوسری بات یہاں پر دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ ایک پاک ذریت اولاد مجھے عطا فرما، نیک اولاد مجھے عطا فرمایا۔ اب ذرا دعا دیکھیے، دعا ہم لوگ دعا کرتے، سوتے رہتے، پیٹ کھجالے کے دعا کرتے، ہاتھاں پھیر لے کر دعا کرتے رہتے، کہاں سے دعا قبول ہوتی جی؟ مانگنے کے طریقے سے مانگو، دینے والا بیٹھا ہے، انہیں تھکتا نہیں کبھی، اب وہ دیتا کیسا دیتا؟ ذرا غور کیجیے گا۔ اب دیکھیے اللہ مجھے نیک بچہ دے، اور حضرت زکریا نے جو مایوسی میں جو دعا کیا، میں نہیں جاتا ہوں تفصیل میں، اب میں تفصیل میں گیا تو فجر تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا، مگر میں بڑھ گیا، بولے تو مجھے عبدالواحد صاحب تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں یہاں پہ صرف یہاں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے دعا کی برکت، اب ذرا غور کر کے جائیے، یحییٰ جیسا بچہ اللہ تعالیٰ دیا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف کیا، اللہ تعالیٰ تعریف، بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو ڈگری دے دی گئی۔ بچہ کیسا بچہ ہے؟ بچپن میں وہ نبی بنے گا، ماں باپ کے فرما برداری کرے گا، وہ نیک ہوگا، وہ فلاں ہوگا۔ اچھا تو چلیے ذرا آئیے، اب یہاں پر اب آئیے اولاد کے سلسلے میں۔ شادی کس سے کریں؟ شادی میں عورت کے لیے 4 باتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی خوبصورتی، اس کا مال، خاندان وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے کہا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو ترجیح دو۔ عورت اگر دیندار آئے گی وہ نیک بیوی بنے گی، جب وہ نیک بیوی بنے گی انشاءاللہ وہ نیک ماں بنے گی، جب وہ نیک ماں بنے گی تو نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا فرمائے گا۔ شادی سے پہلے خیال، شادی کر لیے، مال میں ادھر ادھر گئے، زندگی لگا ڈالے، بچے اچھے نہیں آ رہے، تو اچھا ہوا تو ہمارے بچے ہوتے۔ اب یہاں پر دیکھیے شادی سے پہلے بتایا گیا، نیک عورت، وہ نیک عورت نیک بیوی بنے گی، اللہ چاہا تو وہ نیک ماں بنے گی، اس سے نیک اولاد بنے گی۔ اچھا تو چلیے اب آئیے، بچے اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی، اس سے پوچھو اللہ دیا ہوگا لیکن بچے نہیں۔ یہاں پر اب دیکھیے گا بچوں کے حق میں ہمیشہ دعا کرنا، اللہ تیرے کو غارت کرے، برباد کرے۔ میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اچانک اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو کیا ہماری آنکھوں میں وہ منظر دیکھنے کی طاقت ہے؟ کوئی دیکھ سکتا وہ منظر؟ ایک بات۔ دوسرا، کیا ہمارا دل اسے برداشت کر سکتا؟ برداشت کر سکتا؟ اب اس واسطے اب کیا ہے دیکھیے، بتا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بیوی بچوں کو بھی نیک بنا۔ اور اس کے بعد کبھی یاد رکھو زندگی میں بد دعا نہیں کرنا، کسی کو بھی نہیں کرنا، خاص طور سے اولاد کے لیے۔ اچھا اور اب آئیے، ثلاث دعوات یستجاب لہن ولا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو کمپلسری اللہ قبول کرتا، ضرور اللہ قبول کرتا۔ ایک دعوت المظلوم، جس کو تکلیف ہوئی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ایسا مظلوم اگر کرتا ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو جا رہے ہیں۔ جو دل جلا ہے
آپ کا زور ہے، مال ہے، دولت کچھ بھی ہے، آپ نے کسی کو بغیر کسی اس کے ظلم کے ستایا، وہ اگر بھی کرتا ہے اس کی عرش الہی سے جا کر ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بول بندے کیا بولنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ وہ دعوت المسافر، سفر میں دعا، سفر مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا۔ سفر کر رہے ہیں، پورا اونگتے رہتے، کیسٹ لے کے دیکھتے رہتے، فون لے کے نونتے رہتے، گھنٹوں ویسٹ کرتے، ارے بیٹھے 1 منٹ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کے بعد بولو اللہ میں پریشان ہوں، اللہ میں بیمار ہوں، اللہ پیش کرو۔ مسافر کی دعا، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ اس کے بعد بتایا گیا دعوت الوالد لولدہ، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اچھا، والدین کی دعا میں بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کے وقت کیا دعائیں کرے جی، اللہ ہم تمام کو توفیق دے۔ جب ہم ایسے کریں گے تو ہماری اولاد کیوں جی نیک نہیں بنتی، کیوں جی ہمارے بچے برے بنتے؟ ذرا غور کرتے جائیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کرتے وہ بتایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہمیں تیرا فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں امتا مسلمتا لک، تجھے تیری فرما برداری والے کرنے والے بنا۔ پھر ایک جگہ وارنا مناسکنا، ہم تیری عبادت کے حج کے طریقے سکھا، وتوب علینا، تو وہاں پہ ہماری توبہ قبول کر۔ پھر اس کے بعد آئیے حضرت ابراہیم حیثیت باپ کیا کیا دعائیں ہو رہے ہیں، ذرا غور کیجیے گا۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے، اللہ میری اولاد کو بھی بچا لے اللہ۔ میں سمجھتا ہوں ایسے موقع پہ ذرا آمین بولتے جاؤ۔ یہ سب دعائیں ہیں، ہماری اولاد کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایک جنگل میں نے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ گھر کے بعد بتانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کہہ رہے ہیں کبھی بھی یاد رکھو جہاں شرک کی جگہ ہے نکل جاؤ، چھوڑ ڈالو جگہ ہو۔ حضرت ابراہیم لے کے گئے، کیوں لے کے گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اور میں میری اولاد کو یہ کفرستان سے اسی واسطے نکالا ہوں تاکہ وہ تیری عبادت کرنے والے بنے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھیے 90 پر 9 آدمی کو جو بنی اسرائیل کا قتل کرنے والا مشہور واقعہ ہے نا، لوگ بولے تیری بستی سے تو چلے جا، اس لیے کہ یہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، یہاں اچھے لوگ نہیں ہیں، تو اس جگہ رہیں گا تو تو بھی ویسا ہی بنے گا۔ اچھا تو چلیے ذرا وہاں پر آئیے۔ پھر بولے کہ وہ جگہ چلے گئے تو یا نہیں آنا، یہ بری جگہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے، جگہوں کا انتخاب کرتے ہوئے ایسی جگہ گھراں دیکھتے مسجد نہیں رہنا، 5 وقت اذان کی آواز نہیں آنا۔ کفرستانوں میں بہت اچھا گھر ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا، ارے دنیا کے کیا چیزیں لے گئے جی، کون لے کے گیا؟ اب ذرا غور کر کے دیکھیے بچوں کی پہلے فکر۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر، ہم لوگ کہتے مال دولت فلاں فلاں فلاں، یہ فکر نہیں ہوتی میرا بچہ نماز پڑھا، میری بیوی نماز پڑھی، میرا گھر کیسا چل رہا۔ حضرت ابراہیم نے انتقال سے پہلے وصیت کرتے ہوئے بتایا، کیا بتایا؟ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹے توحید پہ جم کے رہنا، یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ اسلام کی موت دے۔ اس کے بعد ذرا آپ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا نسل میں امت مسلمہ بنا، مسلمان بنا میری نسل۔ اس کے بعد آپ نے کہا ربنا وجعلنی، اس کے بعد اولاد کو آپ نے کہا
اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً کہا، پھر اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، نماز پڑھنے والا مجھے بھی بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ ہم نماز پڑھے تو بچے بھی نماز پڑھتے۔ اچھا اس کے بعد ذرا آئیے لوگوں کی خواہش ہو تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی دیکھیے۔ اب یہاں پہ جگہ اچھی ہو، فلاں ہو، یہ سب ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کے وقت کیا کرے، کہاں لے گئے، اپنی اولاد کو لے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر میں بیٹے کو شریک کرے، اس کے بعد اولاد کے لیے کہا اللہ یہ اتنا بڑا وعدہ مجھے تو دے رہا نا اللہ، میری اولاد کو بھی دے اللہ، میری اولاد کو بھی دے اللہ۔ تو دیکھیں وہاں پر اس کے بعد آپ ذرا اور کیجئے گا، اللہ کی محبت پر ہر چیز قربان ہو گئی، اپنے اولاد اپنے بیٹے کو بھی آپ نے قربان کر دیا۔ اچھا تو اب اس کے بعد ذرا آئیے، اب اس کے بعد یہ سیزنی مسلمانہ ٹیمپر وہ ساری مسلمان نہیں، مرتے دم تک اسلام پر رہنا، ماں باپ رہیں، گھر رہا، بچے خود بخود نیک بنتے چلے آتے۔ جب بچے نیک بن گئے تو بچے پھر الگ غلط راستے میں نہیں آتے۔ اچھا تو چلیے ذرا آئیے، اس کے بعد ذرا آئیے، بچے بڑے ہونے کے بعد بھی برابر تربیت کرتے رہنا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، ذرا غور کرو، بچے بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، الحمدللہ ٹھیک ہے، جب بھی خیال کرنا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، بیٹی کو نصیحتیں کرتے، داماد کو نصیحتیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر بیٹی کو، ام المومنین ہے، اسے آپ نے نصیحت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر جا کر وہاں پہ نصیحت کیا۔ اس کے بعد آئیے، میں نے بتایا نا اولاد کے حق میں دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں، میری اماں کے میں خواب ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کیا، میرے لیے حضرت عیسیٰ نے خوشخبریاں سنایا، میری ماں میں پیدا ہونے سے پہلے بہت سے خواب وہاں پر دیکھی۔ اچھا اس کے بعد ذرا آپ آئیے، اندازہ لگائیے، ذرا غور کرنے کے بات یہ ہے کہ اولاد کی فکر ہے نا، اولاد کی فکر ہے، اس کے ساتھ اپنی بہو کی بھی فکر ہے، اپنے بہو کی بھی فکر ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ کئی مرتبہ آئے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ملاقات ہوئی، ایسا ہی۔ گھر میں ان کی بیگم تھی، کون عورت ہے وہ عورت کو معلوم نہیں کہ آنے والا کون آدمی کون ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ خیر اس کے بعد پوچھا گیا کیسے ہیں ماں، کیسی زندگی گزر رہی تمہاری؟ وہ عورت نے کہا ذرا غور کرو، ہم لوگ پوچھتے ہیں کیسے ہیں بھائی، منہ ٹیڑھا کر کے بولتا بہت پریشان ہوں سب، تکلیف ہے میں سب، منہ ٹیڑھا۔ ارے شکر کی زبان رکھو جی، اللہ دیتا، بھوکا اٹھاتا اللہ، بھوکا نہیں سلاتا، شکر الحمدللہ۔ تو وہاں پہ دیکھیے حضرت ابراہیم پسند نہیں آیا، بولے اچھی بات ہے، آپ کے شوہر آئے تو میرا سلام بولنا، کوئی آئے تھے اور وہ گھر کے بارے میں پوچھے کرے۔ خیر حضرت اسماعیل آئے، جیسا ہم گھر میں آئے تو بولتے کیا جی کوئی فون آیا کیا جی، کیا تبھی میسیج ہے کیا، کیسا، بیگم سے پوچھتے۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل جب آئے پوچھا کیا، کون کی ایک آئے تھے بڑے آدمی، وہ ہمارے زندگی کے بارے میں پوچھے۔ اچھا تم کیا جی بولے؟ میں بولی ملا تو کھاتے نہیں تو سوتے۔ اچھا جی انہوں کیا بولے جاتے وقت، یہ گھر کا دروازہ اچھا نہیں ہے بدل ڈالو، سمجھ میں آ رہا؟ آج بولے تو بولتے میں تم نہ طلاق دیتا ہوں، آج اگر ذبح کرنے کا واقعہ ہے تو عباس سو جاؤ، اچھی تیز چاقو سے میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ وہ تربیت کا اثر تھا، دیکھیے باپ کہہ رہا ہے
یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ کا جو حکم ہے کرو ابا جان، ستجدونی انشاءاللہ، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ سنیے بچہ نہیں کرا میں صبر کروں گا نہیں بول رہا، اس میں گھمنڈ معلوم ہوتا، تکبر معلوم ہوتا، لیکن بچہ کہہ رہا ستجدونی، اللہ چاہا تو میں صبر کروں گا۔ خیر وہ ذبح کا واقعہ آج ہم کسی کو بول سکتے بھائی؟ کسی کو بول سکتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ویسی ہے، ہم نے ویسی تربیت کیا ہے۔ تو اب یہاں پر ذرا اندازہ لگائیے بات کی بات، پھر بعد میں حضرت ابراہیم آئے، ایک اچھی عورت گھر میں تھی، پھر بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب آئیے بیٹھے، گھر میں بیٹھیے، ٹھنڈی چھاؤں ہے، ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی ہے گھر میں، ٹھنڈا پانی، آئیے بیٹھیے آرام کیجئے۔ اب اس کے بعد شوہر ہمارے جنگل کو گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ کچھ دے گا، آپ انتظار کیجئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا اللہم بارک لہم فی الماء فی اللحم والماء، اللہ پانی میں برکت دے، اللہ گوشت میں برکت دے۔ حضرت ابراہیم کی دعا، گوشت پوری دنیا کے لیے غذا، مسلمان کے پاس بغیر گوشت کے نوالے نہیں جاتے۔ جس دن دال پکتی برکت ہوتی اس کے اندر، گوشت پکائے تو دیکھیے امی روز یہ گوشت اور پانی سب کی غذا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ نیک عورت، نیک بیوی، نیک ماں کی یہ دعاؤں کی یہ برکت ہے۔ چلیے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی امن و امان کے بارے میں بڑی لمبی اچھی تقریر آپ نے سنا۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے سکون دے، اللہ مجھے عافیت دے، میرے گھر میں، میرے اہل میں، میری اولاد میں، اللہ تو عافیت عطا فرما۔ میں اتنے دعائیں کرا، آمین بولے؟ نبیوں کی دعا جی آمین بولے، اگر قبول ہونے کا وقت آ گیا تو کبھی بھی یاد رکھو آمین بولنے میں بخیلی نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب دعا کر رہے ہیں، سوتے سوتے اللہ چمڑے والے برباد ہو گئے، آمین۔ ارے کیا دعا کر رہا ہوں، کیا سن رہا ہے؟ اب آمین 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 آمین، سوچ کیا کرو، کم از کم پیغمبروں کی دعا ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیے اپنی اولاد وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اچھا تو چلیے اب اولاد کی تربیت کے بارے میں ذرا غور کیجئے گا، ان کی خیر خواہش چاہنا، اللہ کے مرضی کے مطابق تربیت، کھانا پینا حق ہے، جسمانی تربیت، روحانی تربیت، یہ ہمارا فرض ہے، کھلاؤ پلاؤ، اور اس کے بعد بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب ذمہ دار ہیں، سب ذمہ دار ہیں، کل اللہ ہر ایک سے ذمہ داری پوچھے گا۔ بیوی بچے سب آگے، کوئی اس کے اندر نہیں چھوٹتے۔ اور یہ اولاد کیا ہے میرے بھائی؟ اولاد صدقے جاریہ بنتی، ہم دنیا سے چلے گئے، اگر ہماری اولاد اگر نیک رہی تو خبر پہ کھڑے کریں گے اللہ میرے ابا کو میری اماں کو معاف کر دے اللہ۔ اگر ہم نے ان کی تربیت نہیں کیا تو کریں گے اللہ میرے بابا کی خبر میں عذاب نازل کر، میری اماں کی خبر پہ عذاب، کبھی انہوں نے مجھے نہیں سکھایا، کبھی مجھے نہیں بتایا، بچہ بڑا ہو گیا، نوجوان برے ہو گئے، ارے بولے کیا جی، کبھی سنائے کیا؟ اچھا تو چلیے ذرا اس کے بعد آئیے، بچہ فطرت ہوتا، نیچر، اسلام کی فطرت لے کر آتا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ماں باپ کیسا کرتے بچہ ویسا ہی کرتا۔ اماں بابا رات کے 12 تک ٹی وی دیکھے بچہ بھی دیکھتا، اماں بابا 12 بجے تک سوتا بچہ بھی سوتا، ہمیں بولتا اٹھتا نہیں رہے جلدی، اور بچہ بولتا، پرانے زمانے میں بولتے تو بولتے بابا بول رہے کیا بولنا بولتا، آج کا بابا آج کا بچہ بولتا بابا میرے کو نماز پڑھو بولتے نا، تمہیں کب تو بھی پڑھے کیا؟ استغفر اللہ، ایسا سوال کرے تو کیا بولی؟
اچھا تو چلیے اور ذرا آئیے گا. اب یہاں پر دیکھیے حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا. حضرت لقمان نے کیا کہا؟ بیٹے شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، نماز پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا، تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ چلنا، نرمی سے بات کرنا. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحتیں کرتے تھے. اللہ ہر ماں اور باپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے بتایا، دیکھو جی بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اذان دینا، اس کا نام رکھنا، اور کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، دعائیں کرو. اللہ کے نبی کے لاتے پاس. آج کیا کرتے میرے بھائی؟ بچہ پیدا ہو گیا سو ان کو معلوم ہی نہیں رہتا، نام رکھنا کیا بھی نہیں. چھلے کرو زور سے کرتے، چھٹیاں کرو زور سے کرتے. عقیقہ وہ ہمارے گھر میں نہیں ہوتا. ہو عقیقہ اب یہاں پہ بتایا گیا. اور اس کے بعد بچوں کو، بچے جب بڑھتے جائیں، بچہ 7 سال کا ہو گیا تو کیا کرنا، اس سے بڑھ گیا تو کیا کرنا. اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کبھی بھی یاد رکھو بچوں کے درمیان انصاف، اولاد کے درمیان انصاف کرنا. یہ ایک بچے کو PhD میں یا MBBS میں کروڑوں کی سیٹ دے جاتے، دوسرا بچہ مولوی صاحب انہیں بہت شریر ہے، مولوی صاحب تمہارے مدرسے کو لے جا کو پڑھا لو. دین پڑھنے کون آتے معلوم؟ کچرا. اور دعا کرو یہ علماؤں کو ایسے کچرے کو پاک بناتے. ماں باپ بچوں پر، ایک بچے پر آپ خرچ کر رہے ہیں، دوسرے پہ نہیں. کل اللہ نہیں پوچھیں گا، کل اللہ نہیں پوچھیں گا. اور اس کے بعد جسمانی تربیت، اس کے ساتھ ساتھ جب بچہ بولنے لگا کلمہ سکھاؤ، گانے سکھاتے. اور آج بچہ پیدا ہوتے کیا بھی نہیں مانگتا ہسپتال میں، معلوم آپ کو کیا بھی نہیں مانگتا، فون دے ڈالو. پیدا ہوئے سب بچہ، وہ پیدا ہوئے سب بچہ فون لون لے کر رہتا. کیوں؟ اماں کو دیکھا انہیں پیٹ میں کیا کرتی تھی، بابا کو دیکھا کیا کرتا تھا بچہ. اب بولتے بچہ بہانا خراب ہو گئے. کس کا قصور ہے جی؟ کل اللہ پوچھیں گا نا ہمارے سے. اچھا اللہ کے نبی نے کہا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو گئے تو نماز کا عادی بناؤ. اس کے بعد 10 سال ہو گئے ذرا سختی کرو. اکرموا اولادکم واحسنوا اولاد، بچوں کی عزت کرو. گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. تم دوسروں کی عزت کریں گے لوگ کریں گے، ہم اپنے بچوں کی عزت نہیں کریں گے تو کون جی کرتا؟ اور ان کو آداب سکھاؤ. یہ چھوٹے کون، یہ بڑے کون؟ بیٹے یہ بابا ہیں، بابا بیٹے یہ دادا ہیں. بولو بیٹے سلام بولو بیٹا، ملو بیٹا ان سے، ہاتھ ملاؤ بیٹا. آج ہماری سوسائٹی اسی بن گئی، الگ گھراں. قبرستان میں تو بھی مردے رہتے، ہمارے گھروں کے پاس کوئی بھی نہیں رہتا، کیا بھی نہیں. 8 دن میں یہ خود نماز نہیں، بڑے بابا جوش میں آ گئے تو جمعہ کو آ جاتے. کبھی کبھی حج سے عمرے سے آ گئے تو لوگ فجر کی نماز میں کیا آتے دیکھنے کا رہتا. کب نئے ہنڈی میں 2 دن ہی چباتا تھی، اس کے بعد ختم ہو جاتا. سر جمعہ میں 1 مرتبہ بھی بچہ مسجد کو نہیں آیا تو کہاں سے جی بچہ نیک بنتا؟ کہاں سے جی بچہ اس کے اندر اچھی عادت آتی؟ کہاں سے جی آتا؟ اور آج ہم بولتے بیٹھے ہمارے بچے خراب ہو گئے. کون جی ذمہ دار؟ میں نے بولا نا شادی سے پہلے اس کی بات وہاں پہ کرنا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ بولنے لگے فعلموہم لا الہ الا اللہ. بچہ بولے بیٹے اللہ ایک ہے، بولو بیٹے بیٹے لا الہ الا اللہ پڑھو بیٹے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کیا کریں ذرا غور کر کے دیکھیے. اللہ کے نبی نے یا غلام سم اللہ، بیٹے بسم اللہ بولو بیٹے. اور اس کے بعد آپ نے کل بھی امینی کا، بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بیٹے. کل ما یلی کا، بیٹے نزدیک سے کھانا بیٹے. بچے کو معلوم نہیں انہیں کیا کرتا، پورا ہٹ دبائے سر کا پورا ملا کے کھاتا.
ہاں بچہ ہے. ارے بچے کو بولو جی مرے تک بھی وہ غلط نہیں کرتا. بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے تو ہم کیا چھوٹا بچہ ہے چھوڑ. ہمیں بائیں ہاتھ سے پیتے بچہ کہاں سے؟ اب اسے سیدھے ہاتھ سے پلاؤ انشاءاللہ مرنے تک کبھی. بیٹھ کے بچے کو بولیے بیٹے بیٹھ کے پیو. اب یہاں پر ذرا غور کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا دین کی حفاظت کر بیٹے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل بیٹے, اللہ سے مدد مانگ بیٹے, اللہ سے سوال کر بیٹے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دیکھ بیٹے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بڑھ کے کوئی بھی کیا بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ کو بولیے. بولنے لگا ہمارا بچہ نام صاحب کتنا اچھا گاتا معلوم, ہمیں بھی نہیں گئے مولوی صاحب اتنا اچھا گاتا. سمجھ میں آ رہا؟ یہ تربیت ہماری. کتنا اچھا گاتا. اور بچہ گیا تو کیا کرتا پپا آئی لو یو. بولا نہیں کہتے بچہ بولنے بات کرنے لگ گیا تو اماں کو کھاتا ہوں بابا کو کھاتا ہوں. یہ کیفیت ہماری. اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے کیا پیاری تعلیمات ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, گود میں لیتے تھے. بچے پیشاب بھی کر ڈالتے آپ کبھی غصہ نہیں ہوتے. مسجد میں بچے گڑبڑ کرتے تو کبھی نہیں بولتے تم لوگ مسجد کو بچوں کو لے کر آتے. عجیب بچہ نہیں آیا تو 100 سال کا بڈھا تھا جی. آپ لوگوں ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو اچھا رکھے, ماں باپ کو ہمارے جزائے خیر دے. انہوں راستہ بتائے آج آ رہے ہیں ہم بھی. بچہ گڑبڑ کروا مسجدوں میں بچوں کو نہیں لانا. کسے لانا کل مر گئے تو کون جی آتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بچوں کی وجہ سے میری نماز خراب ہو رہی, نے بولی سبحان اللہ. نماز کم کر دیتے تھے, مختصر کرتے تھے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. اچھا تو چلیے اور ذرا آپ آگے بڑھیے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت اخرا بن ایک صحابی ہے. اللہ کے رسول بچوں کو لے کر, بچے گود میں ناچتے رہتے بچے. حضرت اخرا نے کہا تم لوگ بچوں کو گود میں لیتے, بچوں کو پیار بھی کرتے. میرے 10 بچے ہیں, آج تک میں کسی کو گود میں نہیں لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اللہ بھی رحم نہیں کرتا. کرو مہربانی اہل زمین پر, زمین والوں پر رحم کرو گے عرش والا تم پر رحم کرے گا. اس کے بعد ذرا بچوں کے بارے میں ذرا آئیے. آپ دیکھیے گا حضرت سلیمان کی والدہ بیٹے کو بتاتی تھیں بیٹے رات بھر نہیں سونا, بیٹے رات میں دعائیں کرنا, بیٹے رات بھر سونے سے بڑی برکتیں ختم ہوتی. وہ بیٹا سلیمان اپنی ماں کی دعاؤں کو, ماں کی نصیحت کو عمل کر کے اتنا بڑا پیغمبر بنا. چلیے ذرا آئیے حضرت حجرہ, حضرت اسماعیل کی کیسی تربیت کی, حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی کیسی تربیت کی, حضرت موسیٰ کی ماں موسیٰ کی کیسی تربیت کی, اللہ کے رسول کی ماں حلیمہ اور آمنہ کیسی اپنے بچے کی تربیت کی. اچھا تو آئیے بدر کی پہلی لڑائی میں 2 چھوٹے بچے تلوار لٹکا کر گئے تو تلوار ان کے زمین پہ لگ رہی. معاذ اور معوذ ابو جہل کو قتل کرنے والی یہ بچے. اور اسی طرح حضرت زبیر کی والدہ صفیہ اللہ کے نبی کی پھوپھی اپنے بچے کو سخت کام کراتی, دھوپ میں وہ کراتی. لوگ بولتے صفیہ ایسا معلوم ہوتا تیرے بچوں کو جان سے مارے گی. بولا نہیں, میرے بچے کو بہادر بنانا چاہ رہی ہوں, میرے بچے کو میں پہلوان بنانا چاہ رہی ہوں. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں دیکھیے. حضرت اسما حجاج جو ظالم تھا بچے کو مار ڈالا, سولی دے ڈالا. حضرت اسما ارے نابینا ہیں, اندھی ہو گئی ہیں. ارے دیکھیں بچہ لٹک رہا ہے. ماں کہہ رہی ہے کیا یہ نوجوان کو نیچے اترنے کا وقت نہیں آیا؟ ابو جہل حجاج آیا
دیکھ تیرے بیٹے کی زندگی ہم برباد کر دیے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کی تو زندگی برباد کر دیا، تیرا بیٹا آخرت کو برباد، میرا بیٹا آخرت کو برباد کر دیا۔ اچھا تو ذرا اور بھی ذرا اندازہ وہاں پہ لگائیے، بچے کے لیے 3 ماحول ہوتے۔ ایک گھر کا ماحول، گھر میں دینداری ہے الحمدللہ، گھر میں دینداری نہیں ہے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے دوسرا ماحول مدرسہ، مدرسے کا تیسرا وہ اب بچے کے لیے آپ معاشرہ، سوسائٹی۔ بچے کی صحیح تربیت گھر میں ہو گئی، اسکول میں بھی اچھا بنتا، معاشرے میں بھی وہ اچھا بنتا۔ اور اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے گا، چونکہ وقت نہیں ہے میں زیادہ اس میں نہیں جاتا۔ ایک بات یاد رکھو، بچوں کی تربیت میں احتیاط، بغیر ضرورت کے نہیں ڈانٹنا، بیوقوف کہیں کا کی، احمق کہیں کا کی، عقل نہیں تجھے۔ بچہ بیوقوف بنتا، کیا رہے میرا بابا کب دیکھے تو بھی ایسا ہی بولتا۔ اب اس کے بعد ذرا آئیے بچوں کو انکریج کرنا، حوصلہ دینا، کرو بیٹا پرواہ نہیں۔ بچہ 4 لکھیں اللہ کے بتاتا بہت اچھا ہے بیٹے، کرو بیٹے، انکریج کرے، ہمت دلائے تو بچے آگے بڑھتے۔ اور بچوں میں خود اعتمادی، بولا تم کر سکتے بیٹے، تم کر سکتے بیٹے، کرو۔ اس کے بعد ذرا اچھا آیا، کبھی بھی یاد رکھیے اچھی عادتیں سکھاؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو، اچھی صحبتوں میں رکھو۔ اور اس کے بعد آخری باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی حالات سے پریشان نہیں ہونا۔ خودکشی کے کتنے واقعات جی آتے ہیں، کیا جی ہوتا اس سے، لٹک کو مر گئے تو ارے کچھ بھی نہیں رہے، اب تو اچھا ہے، ہوا ہے، اے سی ہے، چل رہا ہے، وہاں گیا تو کیا ہوتا مال۔ تربیت نہیں ہے، حالات سے پریشان ہو کو ارے تو مر گیا رے، تیرے بعد مصیبتیں کس سے آتی۔ کبھی خودکشی نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے بچوں کو اس کے اسکول میں رکھیے جہاں دین بھی ہو دنیا بھی ہو، صرف دنیا نہیں دین بھی ہو۔ اور بچوں کو حفظ کرائیے، بچوں کو اور کلاسوں میں لائیے۔ اور میں تمام ذمہ داروں سے کہوں گا سمر کلاسیں رکھیے۔ سمر بول تو خالی گرمی کی کلاسیں نہیں، وقت آ گیا، آج 26 جنوری ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ایک پروگرام رکھو بچوں کا، سمر کلاسیں رکھیے، ایسے کلاسیں رکھیے، ایسے بچوں کو لائیے، ترغیب پر وہاں پر آپ دیجئے۔ تو اس میں کیا ہوگا، بچے نیک بنیں گے۔ اب ایک بات آخری بات میں کہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، بچیوں میں بغاوت کیوں ہوتی ہے؟ نوجوانوں میں بغاوت ہوتی تربیت نہیں، بچیوں میں بغاوت ہوتی، بھاگ گئے، کسی کی پکڑ لیے، کیا کر لیے۔ معاف کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ماں باپ کا غلط تربیت ہوتی۔ اور دوسرا کیا ہو رہا، آج کل ایک برائی ہے، نسبت کر ڈالے، اور ایک شادی کرو جی، نسبت کر کو چھوڑ ڈال دے، اس کے ہاتھ میں ایک فون، اس کے ہاتھ میں ایک فون، رات دن چیٹنگ چلتی، بیٹنگ چلتی، سب چلتی، اماں بھی خوش بابا بھی خوش۔ بچوں میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، سب سے پہلے اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ گھروں میں واقعات، گانے بجانے ناچنے کودنے بہت ہو گئے، بہت سے علماء سن لیے آپ، مگر وہاں بچوں کی صحیح وہ ہونا، گناہوں سے محفوظ رہنا۔ ایک عورت زمانے جاہلیت میں برائی کرتی تھی، بدکار تھی، اور جس سے اس کے تعلقات تھے، اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ وہ صاحب ملے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ابھی کتنے کی لوگوں میں تربیت نہیں رہتی نا، وہ ہاتھ پکڑے عورت کا، اس وقت کیا ایمان والی بات بولی، عورت میری بہنوں سنو، آباد الاسلام، اجی اسلام سے پہلے ہمیں غلطی کرے جی، کیا اسلام کے بعد بھی غلطی ہوتی؟ اور تربیت دیکھو، ایک نوجوان آیا، بولا اللہ کے نبی مجھے زنا کی پرمیشن دیجئے۔ وہ لوگ بہت اچھے لوگ تھے جی، کوسا کام کرے تو بولتے تھے، ہمارے ویسے چورا نہیں تھے۔ بولے اللہ کے رسول مجھے پرمیشن دیجئے۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے، آپ ہوتے تو کیا بولتے، میں ہوتا تو کیا بولتے، مگر اللہ کے نبی کیا پیارا طریقہ تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ تو جس سے برائی کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کیا تو تیری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کس کے ساتھ پسند کرے گا؟ اللہ کے رسول میں کیسا پسند کروں گا؟ ارے تو جس سے برائی کرے گا وہ کسی کی
رشتہ دار رہے گی، ماں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کرتے ہوئے بتایا اللہ اسے پاک دامن بنا۔ اللہ جو زنا کی پرمیشن لے رہا ہے نوجوان، ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں زندگی میں لوگوں نے کبھی اس کو نگاہ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کے بعد دوسروں کی عزت، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ، دوسروں کی عزت بچوں کو سکھانا، چھوٹے بڑے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جتنے برائیاں آتی ہیں یہ اللہ کے واسطے ختم کر ڈالو۔ یہ گانے بجانے ناچنے، یہ آج کل کیا کیا ہے وہ اللہ بچانا، اس سے کنٹرول کرو، اپنے گھروں کو پاک رکھو، انشاءاللہ معاشرہ پاک ہوگا۔ جب معاشرہ پاک ہوگا ہمارے نوجوان پورے انشاءاللہ کیا ہوں گے؟ انشاءاللہ نیک ہوں گا، برائیاں خود بخود چلے جائے۔ اصلاح کا پیارا طریقہ اللہ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا کرے۔ اور یہ لڑکیوں میں برائیاں آنے کی ایک وجہ یہ ہے برائیاں، رات دن برائیاں۔ دوسری بات مرد اور عورت کا اختلاط، بے پردگی۔ شادیوں میں دیکھ لو، ولیمہ میں دیکھ لو، نکاح ہو کے 2 سیکنڈ ہوتا اسٹیج پہ دونوں بھی آ جاتے بے حیائی بن کر۔ ہر آدمی آتا ملتا رہے، تجھے شرم نہیں آتی رہے؟ آ کے ملنے والا کس سے مل رہا؟ تیری بیٹی، تیری بہن۔ دیکھیے بے حیائیاں کتنا ہو رہا، اور غلط چیزوں کا استعمال۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے آنے والے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کو پھیلانے والا بنائے، برائیوں سے روکنے والا بنائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، دیندار بنائے، اور اللہ تعالیٰ یہ برائیوں کو ختم فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔